اب آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے، یہ اس پر آپ کی توجہ۔ جانا تو سب نے قبر میں، ہر آدمی اپنی اپنی عمل کے مطابق جائے گا، جو جیسے جائے گا تیسے جائے گا۔ اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا۔ آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ، تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، کس شکل میں اٹھیں گے، کس انداز سے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا اے معاذ، جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی۔ قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے، ذرا اس پر توجہ کرنا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں ہے، نہیں، بہت ہو چکا میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سنورنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ساری چیٹنگیں چل جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا، سب معاملہ وہاں پیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اور تمہارے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے۔ اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا۔ قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت، یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے، لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں، ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے، اور اس وقت غیب سے ندا آئے گی اے لوگوں، یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے، جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے؟ تو کہاں جائے گا یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، ان کے پیر بھی کٹے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی قوت مل جائے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا ہے، پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جاتی، ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی، غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح انجام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا
में कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई जो चाहे जिस तरह चाहे कर ले, मगर कब्र है, आखिरत है। जरा सोचो तो सही, दुनिया में जिसके हाथ नहीं उसका अंजाम क्या, दुनिया में जिसके पैर नहीं उसकी हालत क्या, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह अकबर लंगड़ा और लूला कर दिया जाए, किस बुनियाद पर? पड़ोसियों को सताने की बुनियाद पर। आइए मैं तूल ना देते हुए सिर्फ एक दो रिवायत इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरे पास आकर पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार ना कर दिया जाए, पड़ोसियों को जो है इंसान के माल में शरीक ना कर दिया जाए। आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा पेट भर करके खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहां तक आका फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक ये है जब तुम अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा सा पानी अपनी हांडी में बढ़ा लो ताकि वो खाना तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। आज हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं? इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूं सब हो रहा है। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी न भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों में हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो। और अगर पड़ोसियों को सताओगे, जुल्म करोगे तो याद रखना कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया था। एक बात पड़ोसियों के मुतालिक और रस करूं आपसे, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा नहीं। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और घान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले में। नंगे बच्चे चड्डी पहन करके गाली गलोच कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो, और टीवी का आवाज जोर से हो रहा होगा तो मुसलमानों के मोहल्ले में। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम कोरे हो गए। ये रोना है, कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहां हैं? हमें इससे निकलना है। हमें, अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इनकलाब नहीं पैदा करने, सिर्फ रसूमात पर है, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी, लेकिन कहता हूं ये क़यामत की निशानी है। दिन उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं। लेकिन कितने लोग अमल करते, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, मौसीकी के फन में माहिर थे और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता था, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी पहुंचा, तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें,
کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، آپ صبر کریں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کے سپاہ کے پاس، بادشاہ کے سپاہی ہے اس کو اٹھا کے لے گئے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برساں برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس حالت میں نہیں ہے، لیکن امام اعظم تھے۔ یہی تو بات ہے، دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات ہے، دین مکمل جو ہے اللہ اکبر قانون زندگی ہے۔ امام نے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کسی نے عرض کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ اسی وقت تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہا آپ کو ستاتا تھا، گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، موسیقی بجاتا تھا، اس لیے یہ حال کیا گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میرا مسئلہ ہے، لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا۔ اور امام اعظم اپنے سورس سے، اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے۔ رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا، آپ نے مجھے کیوں چھڑایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے، مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا۔ قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نعمان آپ ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ، دوسرا قافلہ، دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی۔ خنزیر اور سور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے، لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گروہ، جو ٹولہ، جو قافلہ قبروں سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے، وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ سننا۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو، اللہ کے بندو، آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے، ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ اللہ ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، اللہ حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب
کتاب میں لکھتے ہیں میری بہنوں کی بھی توجہ, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے, آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں جلوگر ہیں, ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا. آقا میرا باپ مر چکا ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, ہم دیہات کے لوگ ہیں, دیہات میں رہنے والے ہیں, آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو, اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو, اس کے گاؤں میں پہنچو, اس کو غسل بھی دو, اس کو کفن بھی پہناؤ. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی, چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ, میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے غسل دیں, اس کو کیسے کفن پہنائے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے, اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے. پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی, اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے. جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد, جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے, اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح تھا. سب رو پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے. تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دھیان سے سنو, جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. بتاؤ چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو, کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے. لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں, اگر اس کو فالج ہو جائے میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں, سفید داغ لے کر کیسے جاؤں, پھنسی لے کر کیسے جاؤں. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے, جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے. اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے, کس طرح منہ لے کر جاؤ گے. اور سن لو دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا, کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں, ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں, آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے, نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے, ہم تو غریب نواز کے ماننے, ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے, ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے. تو ہمیں کیا ہوگا, ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملی, ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملی, ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے, جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں, جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, صلبی بیٹا, اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیسا من اہلی, کبھی آپ کی اولاد سے نہ رہا. تو جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی. وہ شخص غوث پاک
से हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि गौसपाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना, अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या सच्चे मुसलमान भी बने हम? अपने आप से पूछो आज।